جنگ کے میدان میں دشمن پر اچانک حملہ کرنا، اس کے قیمتی ٹھکانوں کو تباہ کرنا اور دشمن کے دل میں خوف بٹھا دینا، یہ کام آج کے دور میں جس ہتھیار سے سب سے مؤثر طریقے سے لیا جا سکتا ہے وہ ہے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ہتھیار کی جو نہ تو بہت دور تک جاتا ہے، نہ ہی مہنگے ہتھیاروں جیسے پیچیدہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے اندر ایسی تباہ کن طاقت رکھتا ہے کہ دشمن کے پورے محاذ کو ہلا کر رکھ دے۔ اسے انگریزی میں ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل TBM یا بیٹل فیلڈ رینج بیلسٹک میزائل کہتے ہیں، اور اس کا کام ہوتا ہے جنگ کے میدان کے اندر محدود فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنانا۔ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل عام طور پر ایسے میزائل ہوتے ہیں جو 300 کلومیٹر یا اس سے کم فاصلے پر مار کرتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے میدان جنگ کے اندر دشمن کی توپوں، فوجی اجتماع کے مراکز، اسلحہ خانوں، کمانڈ پوسٹوں اور دیگر اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا۔ انہیں اکثر موبائل یعنی چلتی پھرتی لانچر گاڑیوں سے فائر کیا جاتا ہے تاکہ یہ جلدی حرکت کر سکیں، جلدی نشانہ لے سکیں اور دشمن کے حملے سے خود کو بچا سکیں۔ یہ میزائل مختلف قسم کے وار ہیڈز لے جا سکتے ہیں، جن میں روایتی بارود سے لے کر کیمیکل، بایولوجیکل اور یہاں تک کہ ایٹمی وار ہیڈز بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے ایٹمی وار ہیڈز کا دھماکہ اس طاقتور سطح کا نہیں ہوتا جیسا کہ اسٹریٹجک ایٹمی میزائلوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بھی ایک چھوٹے علاقے کو مکمل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب توپ خانے کی حد ختم ہو جائے اور اسٹریٹجک میزائل بہت بڑے اور مہنگے ہوں تو درمیان میں جو خلا رہ جاتا ہے اسے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل پورا کرتے ہیں۔ یہ میزائل نہ صرف توپ خانے کے مقابلے میں زیادہ وزن والا دھماکہ خیز مواد لے جا سکتے ہیں، بلکہ دشمن کے علاقوں میں کافی گہرائی تک جا کر حملہ بھی کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہ اتنے مہنگے نہیں ہوتے اور زیادہ بڑے سسٹم پر انحصار نہیں کرتے، اس لیے کم ترقی یافتہ ممالک بھی انہیں اپنا سکتے ہیں۔ ان کے موبائل لانچر انہیں میدان جنگ میں بہت مؤثر بناتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی دشمن کی سرگرمی ہو وہیں سے یہ لانچر حرکت میں آ سکتے ہیں اور لمحوں میں میزائل داغ کر واپس اپنی جگہ بدل سکتے ہیں۔ یہی چلاکی انہیں دشمن کے ریڈار اور حملے سے بچاتی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کے لیے ٹیکٹیکل میزائل ہی ان کی زمینی فوجی طاقت کی حد ہوتی ہے، یعنی اگر ان کے پاس جدید طیارے یا دور تک مار کرنے والے اسٹریٹجک میزائل نہ بھی ہوں تب بھی ٹیکٹیکل میزائلوں کی مدد سے وہ اپنے دشمن کو خاصا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جدید ایئر ڈیفنس سسٹم اگرچہ بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ میزائل آج بھی جنگی میدان میں روکنا آسان نہیں ہے۔ ایک عام میزائل چاہے وہ ہوائی جہاز سے فائر ہو یا توپ سے، اس میں کئی خطرات ہوتے ہیں، جیسے طیارے کو دشمن کے ریڈار سے بچانا یا توپ کی محدود رینج، مگر بیلسٹک میزائل ایسی بلندی اور رفتار سے آتے ہیں کہ ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ دشمن کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کے انجن کی، یعنی پروپلشن سسٹم کی۔ شروع میں جو بڑے میزائل یا راکٹ بنائے گئے وہ مایا ایندھن سے چلتے تھے۔ یہ ایندھن یا تو بہت ٹھنڈا ہوتا تھا جیسے لیکوڈ آکسیجن، یا بہت خطرناک اور زہریلا جیسے نائٹرک ایسڈ۔ ایسے ایندھن کو میزائل میں بھرنے کے لیے وقت لگتا تھا، جس سے دشمن پر فوری حملہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک اور قسم کا ایندھن بنایا گیا جسے اسٹوریبل لیکوڈ پروپیلنٹ، یعنی کہ ایسا مائع ایندھن جو میزائل میں پہلے سے بھرا جا سکتا ہے اور لانچ کے وقت فوراً استعمال ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر سوویت یونین نے ایسے مائع ایندھن کا استعمال کیا جس کی بدولت ایک ہی گاڑی میں میزائل، لانچر اور ایندھن سب کچھ موجود ہوتا اور میزائل فوراً فائر کیا جا سکتا تھا۔ مگر مغربی دنیا نے ایک اور راستہ اپنایا جسے ٹھوس ایندھن یعنی کہ سالڈ فیول کہتے ہیں۔ یہ ایندھن نہ صرف محفوظ ہوتا ہے بلکہ اسٹوریبل بھی ہوتا ہے، یعنی میزائل میں پہلے سے موجود رہتا ہے اور جیسے ہی حکم ملے میزائل فوراً داغا جا سکتا ہے۔ بعد میں وارسا معاہدے کے ممالک نے بھی ٹھوس ایندھن کو اپنا لیا۔ آج دنیا کے تقریباً تمام ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل سالڈ فیول استعمال کرتے ہیں، سوائے ان ممالک کے جو اب بھی پرانے سکڈ میزائلوں کی طرز پر بنے میزائل چلا رہے ہیں۔ یوں ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ایک ایسا ہتھیار بن چکا ہے جو جنگ کے میدان میں دشمن کی کمر توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ بھی کم خرچ، تیزی سے حرکت کرنے والا اور خطرناک درستگی کے ساتھ۔ یہ جدید دور کی توپ ہے جو نہ صرف دشمن کے اندر خوف پیدا کرتی ہے بلکہ ایک غیر متوازن جنگ میں چھوٹے ملک کے لیے بھی توازن پیدا کر سکتی ہے۔ دوستو، سال 2011 کا ایک دن تھا جب پاکستان کے فوجی ادارے ISPR نے اچانک اعلان کیا کہ پاکستان نے ایک نیا بیلسٹک میزائل کامیابی سے آزمایا ہے۔ اس میزائل کا نام تھا نصر۔ دنیا چونک گئی، تجزیہ کاروں نے قلم اٹھایا اور ماہرین نے اس ہتھیار کو پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کا خاموش مگر زبردست جواب قرار دیا۔
نصر ایک ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ میزائل میدان جنگ میں قریب فاصلے پر دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی رینج 70 کلومیٹر ہے، لیکن اس کے اندر چھوٹے ایٹمی وار ہیڈ کو لے جانے کی صلاحیت ہے۔ یہ وہ قسم کا ہتھیار ہے جو دشمن کے قدم زمین پر پڑنے سے پہلے ہی اس کے مورال کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ میزائل ٹھوس ایندھن سے چلتا ہے، یعنی جیسے ہی حکم ملے لمحوں میں فائر کیا جا سکتا ہے۔ اسے ملٹی ٹیوب میزائل بھی کہا گیا ہے کیونکہ ایک ہی گاڑی پر 4 میزائل نصب ہوتے ہیں۔ یہ گاڑی چین کے 8x8 ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر پر مبنی ہے، جو پاکستانی فوج پہلے ہی اپنے A100E راکٹ سسٹم میں استعمال کر رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق نصر میزائل کو خاص طور پر بھارت کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کا جواب دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ وہ منصوبہ تھا جس کے تحت بھارت کسی بڑی جنگ کے بجائے اچانک چھوٹے حملوں کے ذریعے پاکستان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ نصر میزائل کا مقصد یہی ہے کہ اگر بھارتی ٹینک یا بریگیڈز پاکستان کی حدود میں داخل ہوں تو یہ میزائل فوراً فائر کیے جا سکیں اور دشمن کو اسی کی زمین پر نہیں بلکہ ہماری سرزمین پر ہی ختم کیا جا سکے، وہ بھی ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ، لیکن محدود اثر والے۔ یہ میزائل صرف دشمن کے جسم کو نہیں بلکہ اس کے حوصلے کو بھی نشانہ بناتا ہے۔ چونکہ یہ ہتھیار کم طاقت والا ایٹمی وار ہیڈ لے جاتا ہے، اس لیے اس کا دھماکہ محدود ہوتا ہے، لیکن اگر یہ دھماکہ پاکستان کی سرزمین پر ہی دشمن کے خلاف کیا جائے تو یہ دشمن کی فوج پر زیادہ اثر کرتا ہے، جبکہ عام شہری نسبتاً محفوظ رہتے ہیں۔ یوں پاکستان ایک ایسا ہتھیار اپنے پاس رکھتا ہے جو نہ صرف ایٹمی طاقت ہے بلکہ انتہائی ہوشیار اور مخصوص مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہتھیار ہے۔ نصر کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ یہ شوٹ اینڈ سکوٹ خصوصیت رکھتا ہے، یعنی فائر کرو اور فوراً پوزیشن بدل لو۔ اس کی درستگی یعنی کہ ایکوریسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک تجرباتی ویڈیو میں یہ میزائل اپنے ہدف کو بالکل ٹھیک نشانہ بناتا دکھائی دیتا ہے۔ اس میزائل کو پاکستان کی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس نے تیار کیا ہے اور یہ مکمل طور پر پاکستان آرمی کی کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک سے منسلک ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نصر اب صرف ایک میزائل نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ڈیجیٹل نیٹ ورک سینٹرک ہتھیار ہے جو لمحہ بہ لمحہ قومی کمانڈ سینٹر سے جڑا رہتا ہے، جہاں سے اس کا استعمال صرف اعلیٰ ترین قیادت کے حکم پر ہی ممکن ہوتا ہے۔ 2011 میں اس کا پہلا تجربہ ہوا، اس کے بعد 2013 میں اس کا ٹیسٹ ہوا جب 4 میزائلوں کی ایک ساتھ فائرنگ نے دنیا کو باور کرا دیا کہ نصر اب صرف تجربہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ بعد میں اس میزائل کی رینج بھی بڑھا دی گئی۔ نصر پاکستان کے لیے صرف ایک ہتھیار نہیں، یہ ایک سیاسی پیغام ہے، ایک فوجی حکمت عملی ہے اور ایک نفسیاتی ہتھیار ہے جو دشمن کو بتاتا ہے کہ اگر وہ ہماری سرزمین پر قدم رکھنے کی جرت کرے گا تو ہم خاموشی سے دیکھنے والے نہیں ہوں گے۔ جس سال پاکستان نے یعنی 2011 میں نصر کا ٹیسٹ کیا، اسی سال انڈیا نے بھی اپنے پرہار ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کا بھی ٹیسٹ کیا تھا۔ اسی طرح جب پاکستان نے دوسرا ٹیسٹ 2013 میں کیا تو انڈیا نے اپنے پرہار کا ٹیسٹ بھی 2013 میں کیا۔ نصر اور پرہار دونوں ایک جیسے میزائل سسٹم ہیں۔ ان دونوں ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل سسٹم میں صرف یہی چیز سملر نہیں ہے، نصر اور پرہار دونوں ایک جیسے میزائل سسٹم ہیں۔ نصر کا وزن 1200 kg ہے جبکہ انڈیا کے پرہار کا وزن 1280 kg ہے، جو کہ تقریباً سیم ہی ہے۔ نصر کی لینتھ 6 میٹر ہے جبکہ پرہار کی لینتھ 7 میٹر ہے، جبکہ ان دونوں کا ڈایا میٹر سیم ہے جو کہ 0.4 میٹر ہے۔ ان دونوں کی ایکوریسی بھی سیم ہے جو کہ 10 میٹر تک ہے، لیکن ان دونوں میں جو بڑا فرق ہے وہ رینج اور وار ہیڈ کا ہے۔ پرہار کو یہ ایج حاصل ہے کہ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک ہے جبکہ نصر کی 70 کلومیٹر ہے۔ نصر میزائل سسٹم کو یہ ایج حاصل ہے کہ نصر 400 kg تک ہر قسمی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، خاص طور پر نیوکلیر وار ہیڈ، لیکن پرہار صرف 250 kg تک وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، لیکن پرہار نیوکلیر وار ہیڈ نہیں لے جا سکتا، اور وار ہیڈ میں یہ صرف کلسٹر منیشن اور ہائی ایکسپلوزیوز کیری کر سکتا ہے۔ یاد رہے پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل میں صرف نصر ہی نہیں اور بھی کئی ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلز ہیں، جن میں غزنوی میزائل ہیں جس کی رینج 290 سے 320 کلومیٹر تک ہے، ابدالی میزائل ہے جسے ہتف 2 کہتے ہیں، اس کی رینج 180 کلومیٹر تک ہے، ہتف 1 ہے جس کی رینج 70 کلومیٹر ہے، ہتف 1A ہے جس کی رینج 100 کلومیٹر ہے، اور ہتف 1B ہے جس کی رینج بھی 100 کلومیٹر تک ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔